حضرت ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو ان کا انداز ہوا کرتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور پھر وہ کچھ آگے عرض کرتے ہیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایسے بھی جلیل القدر صحابی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اپنے صحابی کے لیے یہ فرمائیں کہ فدا کا ابی و امی، اللہ اکبر. حضرت کیا شان ہے یہ، میں چاہتا ہوں اس پر آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچے. بے شک یہ حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے پوری امت میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی کسی صحابی کے لیے اپنے والدین کو جمع نہیں فرمایا. میں واحد ہوں جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان. در حقیقت یہ حضور جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایک موٹیویشن بھی ہے اور امت کے بڑوں کے لیے بھی ایک ترغیب ہے. یہ خاص پس منظر ہے، خاص طور پہ غزوہ احد کا موقع ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر جب کیفیت تبدیل ہوئی میدان جنگ کی، اور اس وقت کفار کی طرف سے جو حملہ ہوا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں پس رہے تھے اور کون کس کے ہاتھوں قتل ہو رہا تھا اس وقت کچھ کیفیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا. یعنی ایک پینک سچویشن، بہت پینک سچویشن تھی، بہت خطرناک. یعنی اس کے حالات اگر بیان کیے جائیں تو بہت، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسی سچویشن تھی کہ لوگ دائیں بائیں جہت ہی بھول گئے تھے اپنی. چند ایک صحابہ کرام ایسے تھے اس وقت جو خاص اپنے مقام پر قائم رہے، اور اس وقت تمام صحابہ کرام کو اپنی جان سے زیادہ اگر کسی کی فکر تھی تو رسول اللہ کی خیریت کی فکر تھی، اور ہر کوئی حضور کی طرف دیکھ رہا تھا کہ بس سرکار کی زیارت ہو جائے، سرکار کس کیفیت میں ہے کس حال میں، بس ہمیں یہ پتہ چل جائے. تو ان چند خوش نصیب صحابہ کرام جو اس وقت بروقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور باقی میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے حضور کے پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور آپ تیر اندازی کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، اور یہ بھی سرکار کی دعا کی برکت تھی. آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے جو تیر نشانے پہ لگا کرتے تھے، یا تیر میں جو میری مہارت تھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، سب مصطفیٰ کا کمال تھا. سرکار نے دعا فرمائی اللہم سدد السہمہ، اے اللہ اس کا جو تیر ہے وہ نشانے پہ لگے، اور اس کی دعوت کو تو اس کی جو دعا ہے اس کو قبول فرما لے. اور مفتی جب ان کی سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرائے ہوں گے فدا کا ابی و امی، تو کیا کیفیت اپنے بھاؤ میں عروج. اب جس سے یہ دعا مل گئی سرکار کی کہ اے اللہ اس کے تیر کو سیدھا کر دے، نشانے پہ لگے. وہ کہتے ہیں میرا کام تو بس تیر پھینکنا تھا، نشانے پہ خود ہی جا کر لگتا تھا، جو کہ سرکار کی دعا تھی. اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ تیر پھینک رہے تھے کہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص دعا فرما رہے تھے، اے سعد تو تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے سعد تو تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اس کیفیت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم عطا فرمائی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں انہیں سرکار کی دعا ملا کرتی ہے، سرکار کی دعا ان کے شامل حال ہوا کرتی ہے. تو جو سرکار کے لیے اور سرکار کی محبت میں، اللہ کی محبت میں دین کا دفاع کرتا ہے، حضور کی ناموس کا دفاع کرتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ سرکار اس کے لیے دعا فرما رہے کہ اللہم سدد سہمہ، اے اللہ اس کا جو تیر ہے اس کو سیدھا کر دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام جب لڑتے ہیں تو اللہ انہیں بھی غلبہ عطا فرماتا ہے، اور علماء اسلام جب نظریاتی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور باطل کے نظریات کا دندان شکن جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا قلم بھی بالکل ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے، جو دلائل وہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نشانے پہ لگتے ہیں اور باطل کو پاش پاش کر کے رکھ دیتے ہیں. تو سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس خاص موقع پہ سرکار کی اس دعا سے سرفراز ہوئے، اور ہمیشہ آپ بھی جہاد کے اندر شامل رہے. آپ بھی سیدنا صدیق اکبر کی کوششوں سے اور دعوت پر مسلمان ہوئے. آپ بھی وہ خوش نصیب ہے جنہیں سرکار نے عشر مبشرہ میں شامل فرمایا، جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. اور آپ ایسے عظیم مجاہد ہیں کہ ایران فتح کرنے کا صحرا، یعنی اس وقت کی جو بڑی سپر پاور تھی، روم کو آپ کو خس و خاشاک کی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایران کو جو فتح کیا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ فتح کیا ہے. تو یہ ایسے عظیم الشان صحابی ہیں جنہیں سرکار نے دعا عطا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے پوری امت کو آپ نے سربلند بھی کیا ہے، اور اسلام کا پرچم بھی، جھنڈا بھی آپ نے اونچا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.